ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ الدین سیوطی جس نے جمع الجوامع جیسی کتاب لکھی، آقا علیہ السلام کی یہ حدیث کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ امام سیوطی جامع الصغیر میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند مجھے معلوم نہیں ہو سکی۔ آپ غور فرمائیں، امام سیوطی جیسے کوئی حدیث کی سند معلوم نہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہو سکی۔ جو جمع الجوامع کا مصنف ہے وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں، اور جنہیں سیاہ ستہ کا نام لینا نہیں آتا وہ کہتے ہیں کسی حدیث میں نہیں۔ معلوم نہیں کا مطلب الگ اور کسی حدیث میں نہیں کا مطلب الگ۔ سلفی صاحب آپ جو کہتے ہیں ہم سلفی، آپ نے کتنی کتابیں حدیث کی پڑھی ہے؟ آپ کو سیاہ ستہ کا نام لینا نہیں آتا، اور اگر آپ کے ہندوستان میں ہے کتنی کتابیں، ہند سے لے کے نجد تک کتنی کتابوں کا نام پڑھ سکتے ہو حدیث کی؟ آج بھی ایسی حدیث کی کتابیں ہیں جن کے باپ دادا صحابی تھے، آج تک وہ کتابیں صندوقوں میں رکھی ہوئی ہے، اس کو چھپنے کی نوبت نہیں آئی۔ خود مصنف ابن عبد الرزاق کا حال لیجئے، اس کا جزو نور ایک طویل عرصے تک کے چھپ نہ سکا، اب چند سالوں پہلے لوگوں نے کوشش کر کے اس کو شائع کیا ہے۔ علم حدیث کی کتابوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، حضور کی لاکھوں کروڑوں حدیثیں ہیں، جس میں سے اکثر حدیثیں آپ کی نظروں سے ہماری نظروں سے اوجھل ہے، تو خطرہ کیوں لیتے ہو کہ یہ حدیث میں نہیں ہے؟ ممکن ہے جو دریاؤں کی نظر ہو گئی اسی میں ہو، جو سینوں میں قبروں میں چلی گئی اسی میں ہو۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں معلوم نہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہمیں معلوم نہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہمیں اس کا علم نہیں؟ آپ یہ کیوں کہتے کہ حدیث میں نہیں؟ ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہے لکھا ہے وہ حدیث کو سامنے رکھے لکھا ہے۔ بعد میں حادثہ ہوا، اور آپ کو بتاؤں امام بخاری کو 6 لاکھ یاد تھی، مقررات حذف کر کے 3 ساڑھے 3 ہزار ہوتی ہے، تو 6 لاکھ حدیثوں میں بخاری تو صرف 3.5 پر ٹھہر گئی، تو وہ جو حدیثیں ہیں 5 لاکھ تقریباً 96,500 حدیثیں، وہ کہاں گئی؟ وہ حدیثیں کہاں؟ امام مسلم کو 3 لاکھ یاد تھی، وہ حدیثیں کہاں ہیں؟ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ یاد تھی، وہ حدیثیں کہاں ہیں؟ ان حدیثوں کا کیا ہے؟ تو اس لیے حدیثوں کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں ہمارے امام اعظم کو امام بخاری سے بہت اعلیٰ علم حدیث میں ملکہ حاصل تھا۔ امام بخاری علم حدیث میں امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ناز اپنی ثلاثیات پر، علم حدیث میں ثلاثیات امام بخاری کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس کو آسان کر دو، ثلاثیات کہتے ہیں حضور کے اور بیان کرنے والے کے درمیان اگر 3 واسطے ہوں تو اس کو ثلاثیات کہتے ہیں، اور امام بخاری کی کل ثلاثیات ہے 22۔ کتنی ثلاثیات ہیں؟ یعنی امام بخاری اور حضور کے درمیان 3 واسطے ہیں۔ اتنی حدیثیں کتنی، یہ اس معیار کی حدیثیں کتنی ہیں؟ امام بخاری کے پاس صرف 22 ہے کہ حضور کے اور ان کے درمیان 3 واسطے۔ پوری زندگی ناز کرتے رہے بخاری کہ میرے اتنے کم واسطے سے میں نے 22 حدیثیں بیان کی، لیکن جہاں تک ثلاثیات کا معاملہ ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو 1126 حدیثیں آپ نے ایسی روایت کی جس میں حضور علیہ السلام اور امام اعظم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ کہاں 22 اور کہاں 1126؟ اور یہ 1126 یہ برکتیں، اس کے باوجود جو امام بخاری کے پاس 22 حدیثیں ہیں، ان میں سے 21 حدیثیں امام اعظم کے شاگردوں نے امام بخاری کو عطا کی ہے۔ وہ بھی امام اعظم کی خیرات ہے جو ثلاثیات پر امام بخاری ناز کرتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کا اور اوپر کا درجہ ہے ثلاثیات سے ثنائیات کا۔ یہ ثنائیات میں اب امام بخاری رک جاتے ہیں، وہاں ہمارے امام اعظم کا پرندہ طائر علم پرواز کرتا ہے۔ یہ ثنائیات کیا ہے؟ یعنی حضور کے اور امام اعظم کے درمیان صرف 2 راوی ہے۔ کتنے راوی؟ 2 راوی ہے۔ یہ کتنی ہے؟ یہ 611 بعض محدثین نے لکھا ہے، اور 500 پر تو سب متفق ہے۔ ثنائیات
بعض 611 کہتے ہیں اور 500 پر تو سب متفق ہے. وہاں امام بخاری نظر ہی نہیں آتے ثنائیات میں, وہ ثلاثیات پر ہی ناز کرتے ہیں. اب یہ ثنائیات سے اوپر اور ایک منزل ہے, وحدان وہ منزل ہے کہ حضور اور امام اعظم کے درمیان صرف ایک راوی کا واسطہ ہے, اور یہ روایتیں امام اعظم کے پاس 15 ہے اور سب کا اتفاق ہے. کچھ لوگ 16 بھی کہتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ امام اعظم کو تو 17 حدیثیں یاد تھی, تو یہ 1126 سے جو ثلاثیات ہیں یہ آپ کے ابا جی نے بیان کیا ہے. 11 آپ 17 پر بات کرتے ہیں. ثلاثیات جو 22 پر جسے امام بخاری ناز کرتے ہوئے امام اعظم کو جو ہے وہ 1126 یاد ہے, یہ وہ روایت کرتے ہیں. اور پھر ثنائیات 611, پھر وحدان 16 یا 15, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم حدیث ہے. تو بات کرنے چلا تھا, وقت ہو گیا ہے, یہ میں مکمل گفتگو نہیں. مولانا ماشاءاللہ علم حدیث پہ اچھی گفتگو کرتے ہیں, آپ ان کا درس سنتے رہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی مسانید کی تعداد جو ہے نا صرف تقریباً 28 کے قریب بتائی جاتی ہے, اور ان میں سے اکثر ناپید ہیں. بس وہی ہے جو میں نے عرض کیا. آپ خود اس صدی میں آپ سمجھ لیں, امام احمد رضا کا وصال فرمائے ہوئے ابھی ایک صدی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے نا. امام احمد رضا نے 1200 سے زائد کتاب لکھی. مارکیٹ میں کتنی 1200 سے زائد کتاب انہوں نے لکھی, مارکیٹ میں کتنی ہیں 400-450 سے زیادہ آپ بتا نہیں سکتے. اکثر کتابیں کچھ کو دیمک کھا گئی, کچھ کو دیمک کھا رہی ہے. حال یہ ہے, آپ مجھے بتائیں جب ایک صدی میں اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا یہ حال ہو سکتا ہے, تو اسلاف نے جو 1300 سال پہلے 1350 سال پہلے کتابیں لکھی, آج ان کا حال کیا ہوگا. لیکن قوم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. بہرحال تو عرض کر رہا تھا, امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حضرت سلیمان, جنہیں دنیا امام اعمش کے نام سے جانتی ہے. امام اعمش جو تھے وہ بوڑھے ہو گئے تھے, اور بڑھاپے میں کچھ دماغ چڑچڑا سا ہو گیا تھا. بڑھاپے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دماغ چڑچڑا ہوتا ہے, اور ماہرین کہتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ پڑھتے لکھتے ہیں کبھی کبھی ان کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ پیش آتا ہے, کیونکہ علم کی اپنی گرمی ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا علم کی اپنی گرمی ہوتی ہے. تو امام اعمش کا اکثر ان کی بیوی سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا. جھگڑے سے مراد انبن, اب کوئی اس کو ایشو نہ بنا لے کہ امام اعمش بھی بیوی سے لڑتے تھے. آپ نہیں لڑتے. جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے نہیں لڑتا, تو میں کہتا ہوں کہ وہ کتنا ہی سچا ہو, شاید جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ جب حضرت عمر کے گھر میں بیوی سے جھگڑا ہو سکتا ہے, تو آپ کے گھر میں ہمارے گھر میں نہیں ہو سکتا. یہ اور بات ہے کہ دوسرے منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. بلکہ آپ حضرت عمر کے گھر کی بات کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی سب سے چہیتی محبوبہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے, ہم حضور سے لڑ لیتے تھے, لڑ کے بات بھی بند کر دیتے تھے, لیکن یہ حضور کا اخلاق تھا کہ حضور ہمیں منایا کرتے تھے. تو جب حضور کے یہاں پہ بھی جو ہے وہ ازواج مطہرات حضور سے کبھی کبھی لڑتی تھی, یہ لڑنا وہ نہیں ہے دشمنی والا. اس لڑائی کا لطف ہی اور ہے. جو نہیں جانتے انہیں کیا خبر ہے کہ اس لڑائی میں بھی لطف کتنا آتا ہے. تو امام اعمش کے یہاں بیوی سے جھگڑا ہوا, تو امام اعمش نے کہا ان کی بیوی سے کہ اگر تو نے فجر سے پہلے مجھ سے بات نہیں کی نا, تو تجھ پہ 3 طلاق. امام اعمش کی بیوی نے سوچا اس سے اچھا موقع بڑے میاں سے اب چھٹنے کا ہاتھ نہیں آ سکتا. روزانہ کی زگزگ سے اب چھٹکارا پاؤں گی, فجر تک بات ہی نہیں کروں گی, تو 3 طلاق خود بخود پڑ جائے گی. سیدھے اپنے بھائی کے گھر جاؤں گی, بڑھاپے میں آرام کروں گی, اطمینان کی زندگی گزاروں گی, کم سے کم اس جھگڑے سے تو نجات ملے گی. امام اعمش انتظار کرتے رہے. جب بڑی بھی بولتی نہیں تو سوچا کہ اب کروں تو کیا کروں. امام اعمش جس نے علم حدیث امام اعظم کو پڑھایا, امام اعمش گھر پر آئے. امام اعظم کے کہا نعمان ایک مصیبت آ گئی. یہ امام اعظم ہے. اساتذہ جن کے دروازے پر آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے, وہ امام اعظم ہے. آپ کیا جانے امام اعظم کی شان. امام اعظم وہ ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں علم اگر سریا پر ہوگا تو فارس کا ایک مرد ہوگا جو وہاں سے علم کو حاصل کر لے گا.
امام سیوطی اور امام ابن حجر فرماتے ہیں اس سے مراد سیدنا امام اعظم کی ذات ہے۔ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو تو سیاہ ستہ کا نام دینا، آپ سوائے ستہ کہتے ہیں۔ جس رسول نے جو کہہ دیا تو ہو گیا، اس رسول نے میرے امام کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ بلکہ خیرات الاحسان کے مصنف ابن حجر فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقو، یہ جو آیت کریمہ میں بعد میں آ کر جڑنے کا جن لوگوں کا تذکرہ ہے کہ بعد میں آ کر کچھ جڑیں گے، اس آیت میں اشارہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف۔ ہمارا امام وہ امام ہے۔ آقا فرماتے ہیں 150 ہجری میں دنیا کی زینت اٹھ جائے گی۔ ائمہ فرماتے ہیں 150 ہجری میں امام اعظم کا وصال ہوا تو زینت دنیا حضور نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا۔ آقا فرماتے ہیں میری امت کا ایک فرد ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، وہ قیامت کے دن میری امت کے لیے چراغ ہوگا، اسی لیے دنیا ان کو سراج الامہ کہتی ہے۔ یہ امام اعظم کی شان۔ امام اعمش آئے، امام اعمش آئے، کہا نعمان ایک مصیبت آن پڑی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جھگڑا ہو گیا بیوی سے، کہا کہ تم فجر سے پہلے نہ بولو تو 3 طلاق۔ وہ بولتی نہیں، اس کا مطلب وہ بالکل طلاق لینے کے موڈ میں ہے۔ فتوے کے لیے صرف علم نہیں، دماغ، حاضر دماغی، اور سب سے پہلے فضل ربی اور فضل رسول کی ضرورت ہے۔ آپ نے امام صاحب، امام اعمش استاد آپ تشریف لے جائیں، انشاءاللہ طلاق نہیں پڑے گی۔ امام اعمش مطمئن ہو کر کے کہے کہ اس نے کہہ دیا ہے تو بس بات بن گئی۔ وہ گھر گئے، گھر چلے گئے، اطمینان سے بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ امام اعمش کے گھر کے بالکل بازو میں جو مسجد ہے، صبح صادق طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے اس کے مینار پہ کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر کے اذان پڑھنا، یہ ہمارے امام اعظم ہیں۔ صبح صادق طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے امام اعمش کے گھر کے بازو کی مسجد کے مینار پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھنا۔ کہا ٹھیک ہے، شاگردوں کو جو کہہ دیا۔ اب وہ کھڑا ہوا، بیوی انتظار کر رہی ہے فجر ہو تو پھر اپنے بھائی کے گھر جائیں۔ جیسے ہی مینارے پہ اذان شروع ہوئی، امام اعمش کی بیوی آئی امام اعمش کے سامنے، کہا اللہ کا شکر اب تم سے ہمیں چھٹکارا مل گیا، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ فجر سے پہلے اگر تو بات نہیں کرے گی تو تجھ پہ 3 طلاق۔ امام اعظم نے دروازے پہ دستک دی، جب دروازہ کھلا تو دونوں میاں بیوی تھے۔ امام اعمش بھی بیٹھے ہیں، ان کی بیوی کھڑی ہو کے کہتی اب ہم چلتے ہیں۔ آپ نے کہا او مائی صاحبہ طلاق واقع نہیں ہوئی، امام اعمش نے کہا تھا کہ فجر سے پہلے تم نہ بولو تو طلاق، ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، ہم نے تو اذان دلوا دیا اور آپ نے گفتگو کر لی، امام اعمش کی طلاق جو ہے وہ تم پر واقع نہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان، علم یہ ہے، اس شان کا علم ہمارے امام کو تھا۔ اس طرح کی صدہا مثالیں ہیں۔ آپ خوش نصیب ہے، ہم کیا ہیں اور اپنی حیثیت کیا ہے؟ اپنا کوئی بیان ہے، ہم کوئی خطیب نہیں ہے۔ آپ جس خطیب کو ہر ہفتہ سنتے ہیں، ہم ان کے دسترخوان سے خوشہ چینی کرتے ہیں۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ جس خطیب کو سننے کے لیے ہم لوگ ترستے ہیں، اس خطیب کو آپ ہر ہفتہ سنتے ہیں۔ لیکن ہماری سنی قوم کو کیا کہیں کہ ہم جب تک ہمارے قائدین زندہ ہوتے ہیں ناقدری کرتے ہیں، اور ساری قدردانی ہمیں مرنے کے بعد سوچتی ہے۔ بھائیو قدر کرو، علم کا وہ سمندر ہے جو تمہارے سامنے ہر ہفتہ نئے عناوین لے کر کے آتا ہے۔ حضور استاذ محترم قائد گرامی قدر حضرت علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم نے تو بولنے کے ٹوٹے پھوٹے جملے انہی کی تربیت سے سکھائے۔ آپ ہر ہفتے تشریف لائیے، ہم نے علماء کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ مولانا شاکر نوری صاحب عناوین کا انتخاب وہاں سے کرتے ہیں جہاں تک ہماری سوچ نہیں جاتی۔ بڑے بڑے خطبہ کو کہتے ہوئے سنا ہے، لیکن کیا کریں، ہم اپنے گھر کی مرغی کو ہم دال برابر سمجھتے ہیں۔ آپ کیا جانتے ہیں، ہم نے سفر کیا ہے ہندوستان سے لے کر حرمین شریفین تک، الحمدللہ لوگوں کو ان کی زیارت کا مشتاق پایا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر عرب شیوخ کو ان کی زیارت کا مشتاق پایا ہے۔ ہم نے خود اللہ کے گھر میں کہتا ہوں مسجد نبوی میں عرب شیوخ کو یہ کہتے ہوئے سنا، ادعو لنا یا شیخ، اے شیخ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ امیر محترم کی ذات ہے جس کی دعاؤں سے آپ ہر ہفتہ لطف
لطف اندوز ہوتے ہیں، جن کے ملفوظات کو آپ ہر ہفتہ سنتے ہیں، لیکن گھر کی مرغی دال برابر قدر کرو، قدر نعمت باد زبان، جن کی خطابت کو سن کر لوگ خطیب ہوئے ہیں، وہ خطیب ہر ہفتے آپ کے درمیان ہوتا ہے، آپ غیر حاضر ہوتے ہیں، عناوین خاص کا انتخاب ہو تو آپ تشریف لاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، قدر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ان کی خطابت یو کے میں ہو رہی ہوگی یا ہونے والی ہوگی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس مخلص امیر کو عمر خضر عطا فرمائے، جس کے دل میں امت کا درد ٹھاٹھے مار رہا ہے، جس کی صحبت میں رہ کر ہم نے امت کے درد کی کچھ جھلکیاں لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قائد محترم کو خوب لمبی عمر دے، دراز عمر بالخیر دے، اور ہم سب کو قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ میں جو عنوان لے کر چلا تھا، وقت کی نزاکت کو دیکھ کر میں اپنی گفتگو کو نامکمل ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کی جا سکے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔